یہ بات اس حد تک یہ تشخیص درست ہے کہ مالکیت ہی کے سارے فتنے اور فساد زمین پر برپا ہیں. دین کی بنیاد بھی یہی ہے کہ انسان مالک نہیں ہے، انسان عبد ہے. عبد کا معنی یہی ہے کہ انسان مالک نہیں ہے. حدیث عنوان بصری میں وہ شخص بوڑھا طالب علم امام جعفر صادق علیہ السلام کے پاس آیا، عنوان بصری جو پہلے انس بن مالک کے پاس پڑھ رہا تھا، اور پھر آخری عمر میں جا کر اسے امام صادق علیہ السلام کا علم ہوا، ان کے علم کا اس نے جلوہ دیکھا. یہ شخص 95 سال کا تھا اور امام علیہ السلام اس وقت جوانی کی عمر تھی، شاید 25-30 سال کی عمر میں تھی. تو جوانی ہے امام علیہ السلام کی. اب یہ ادھیڑ عمر انسان جو ایک صحابی رسول کا شاگرد تھا، انس بن مالک یہ آخری صحابی ہیں جو تاریخوں کے مطابق جو اس دنیا سے گزرے ہیں، 100 سال یا اس سے زیادہ کی عمر پا کر. یہ ان کی شاگردی میں تھا عنوان بصری. یہ وہ بھی بوڑھے، یہ بھی بوڑھے، لیکن اس بوڑھے کو جوان استاد بہت پسند آیا. لیکن جوان استاد نے اس شخص کو پڑھانا پسند نہیں کیا اور اس سے معذرت کر لی اور فرمایا کہ میں حکومت میرے پیچھے ہے، حکومتی جاسوس بنو امیہ کے، دن رات میری طاق میں بیٹھے رہتے ہیں، میں مطلوب انسان ہوں، یعنی میرے پیچھے لگے ہوئے ہیں، آزاد نہیں ہوں، اس لیے تجھے بھی تکلیف ہوگی میرے پاس آنے جانے سے، تو بھی احتیاط کر. اور دوسرا یہ فرمایا کہ میں بہت سارے میرے معمولات ہیں، ان معمولات کے اندر میں اتنا وقت ہی نہیں ہے میرے پاس کہ میں علیحدہ سے تیرے لیے وقت نکال سکوں. تو جس شخص کے پاس پڑھ رہا ہے انہی کے پاس پڑھتا رہے. وہ انس بن مالک وہ ٹھیک آدمی ہیں، انہی سے استفادہ کر دو. لیکن یہ کہتا ہے میں بہت نالاں ہوا، بہت دکھیا ہوا کہ امام جعفر صادق علیہ السلام نے مجھے قبول نہیں کیا شاگردی میں. اور کہا پھر میں گھر میں گیا، نیند بھی نہیں آئی، کھانا بھی نہیں کھایا. پھر اٹھ کے مسجد النبی میں آیا، وہاں روضہ رسول پر حاضر ہو کر رسول اللہ کو واسطہ قرار دیا، دعا کی اللہ کی بارگاہ میں کہ خدایا تجھے واسطہ ہے اس نبی کا کہ امام صادق کا دل نرم کر دے اور میری طرف متوجہ کر دے اور مجھے قبول کر لے. باہر کے یہ چند دن پہلے طلاب کے لیے یہ حدیث آدھی حدیث پڑھی تھی، بہت نورانی پربرکت حدیث ہے، اور اس کا اگلا حصہ بہت خوبصورت اصل متن جو تھا جس کی وہ تمہید تھی وہ رہ گیا تھا. اس حدیث میں امام صادق علیہ السلام نے بالآخر اس نے بہت جتن کیے، اصرار کیا، پھر امام کے در پہ جا بیٹھا، وقت مانگا، امام نے اندر اس کو بلا لیا، بلا کے پوچھا کیا چاہتا ہے؟ تو اس نے کہا کہ میں چاہتا ہوں جو اللہ نے آپ کو دیا ہے رزق وہ مجھے بھی دیں، اس علم سے میں بھی کچھ حصہ لینا چاہتا ہوں. تو امام علیہ السلام نے اسے بتانا شروع کر دیا. پہلے اس کا نام پوچھا، اس نے بتایا میری کنیت ابو عبداللہ ہے. تو امام علیہ السلام نے اسی نام سے اس کو پکارنا شروع کر دیا، یا ابا عبداللہ لیس العلم بالتعلم. اے ابو عبداللہ، یہ بات پہلا نقطہ یہ سیکھ لے کہ علم تعلم سے حاصل نہیں ہوتا، یہ رٹا لگانے سے، زیادہ پڑھنے سے علم حاصل نہیں ہوتا. اب معلوم نہیں بلے شاہ نے یہ حدیثیں کہاں پڑھی تھیں، وہ ان کا کتابوں والا مزاج ہی نہیں تھا اور کتابوں سے بیزار تھے. ویسے بھی ان کے اشعار بہت خوبصورت ہیں اس بارے میں کہ یہ ساری زندگی کتابوں میں گزار کے آخر کار ایک الف ایک پائی بھی حاصل نہیں ہوا. اور امام صادق علیہ السلام بھی یہی فرما رہے تھے کہ لیس العلم بالتعلم، سارا علم تعلم سے حاصل نہیں ہوتا. کیسے حاصل ہوتا ہے؟ امام علیہ السلام نے پہلا نقطہ اس کو یہ فرمایا کہ اپنے اندر احساس عبدیت پیدا کر. علم یہاں سے حاصل ہوتا ہے. علم کی پہلی اینٹ، پہلی اکائی، پہلی شق
یہ ہے کہ اپنے اندر احساس عبدیت پیدا کر، اپنے آپ کو مقام عبدیت پہ پہنچا۔ کیسے؟ اس نے پوچھا کیسے؟ امام نے فرمایا کہ اس طرح سے کہ 3 چیزیں بتائیں کہ تو یہ احساس اپنے اندر پیدا کر کہ تو کسی چیز کا مالک نہیں ہے، تیری تدبیر تیرے ہاتھ میں نہیں ہے، تو اپنی تدبیر سے زندگی بسر نہ کر، اپنی تدبیر وہ کرتا ہے جس کا تدبیر کرنے والا کوئی نہ ہو، جس کا کوئی رب نہ ہو، کوئی صاحب تدبیر نہ ہو، وہ خود تدبیر کرتا ہے۔ کیا تو بلا رب ہے؟ کوئی رب نہیں ہے تیرا؟ اگر رب ہے تو پھر رب کی تدبیر۔ اور تیسری چیز فرمائی انفاق، جو کچھ تیرے پاس ہے اس کو وہاں جا کے رکھ دے جہاں پر مالک نے تجھے کہا ہے وہاں پہنچا دے۔ تو اپنے آپ کو کسی چیز کا مالک نہ سمجھ، جو کچھ تیرے پاس ہے انفاق، اسے وہاں جا کے رکھ دے، مالک جہاں کہہ رہا ہے اٹھا اس کو فوراً وہاں پہنچا دے۔ یہ تیرے علم کی بنیاد ہے، معرفت کی بنیاد ہے، یہاں سے شروع کر تو اور اپنے رب تک پہنچ۔ اور پھر یہ سبق پورا کیا امام علیہ السلام نے، جب دیکھا کہ 95 سال کی عمر میں بھی اس کے اندر اتنی طلب اور اتنی تڑب اور اتنی آتش ہے اور کسی استاد سے بجھ نہیں رہی ہے، مٹ نہیں رہی ہے، اس کا مطلب ہے کہ سچا ہے یہ۔ لہٰذا امام علیہ السلام نے جتنی اس کے اندر گنجائش تھی اتنی خوراک اس کو دے دی کہ علم یہاں سے شروع ہوتا ہے۔ مالکیت ختم کر اپنی، تو عبد ہے۔ مالکیت سے سب گمراہی شروع ہوتی ہے کہ میں مالک ہوں، پھر مالکانہ انداز انسان اپنا لیتا ہے، مالکانہ کردار اپنا لیتا ہے، مالکانہ رویہ اپنا لیتا ہے، مالکانہ سٹائل اپنا لیتا ہے انسان، اور مالکانہ تصرف کرتا ہے، مالکانہ فیصلے کرنا شروع کر دیتا ہے ہر اس چیز کے بارے میں جو اس کے پاس ہے۔ یہیں سے فساد کا آغاز ہو جاتا ہے، یہیں سے زمین پر فساد کی فصل کاشت ہو جاتی ہے، احساس مالکیت سے۔ بابا آپ توجہ کریں کہ یہ دین کی بنیاد ہے کہ انسان عبد ہے، اپنے آپ کو بندگی خدا میں انسان لاتا ہے۔ بندگی اور مالکیت میں تناقض ہے، جو عبد ہے وہ مالک نہیں ہو سکتا، جو مالک ہے وہ عبد نہیں ہو سکتا۔ عبدیت و مالکیت اکٹھے نہیں ہو سکتے، جمع نہیں ہو سکتے۔ لیکن انسان بنی اسرائیل اور بنو امیہ 2 مثالیں ایسی ہیں مذہب کی، دین کی، جن میں اس تناقض کو، اس تضاد کو ملا کر مذہب بناتا ہے کہ مالکیت بھی ثابت کر دیتا ہے، عبدیت بھی اس کے نیچے جھنڈا لگا لیتا ہے، بینر عبدیت کا لگا لیتا ہے کہ میں عبد ہوں، جبکہ انداز سارا مالکیت کا ہوتا ہے۔ مالکیت نہیں آپ کی مطلقہ، یہ اساس ہے، یہ دین کی بنیاد ہے، یہ الف ہے، یہ آغاز ہے۔ اگر کسی نے اپنے اعتقاد، اپنے دین مذہب کی بنیاد میں یہ شک نہیں کی اور اس کے اوپر آگے مذہب بناتا گیا، وہ سارا مذہب باطل ہے، وہ فاسد ہے سب۔ شروع یہاں سے ہوتا ہے کہ میں نہیں مالک، کسی چیز کا مالک نہیں، حتیٰ اپنا بھی مالک نہیں۔ میرا کوئی مالک ہے، وہی میرا رب ہے، اس تدبیر بھی اس کی ہے، اور مالک کا سب کچھ مالک کا ہے، لیکن مالک نے جس طرح میں اس کی ملکیت میں ہوں، میں اس کا عبد ہوں، یہ میرے پاس جو کچھ ہے یہ بھی اسی کی ملکیت ہے۔ اپنے عبد کو اس نے اپنی ملکیت کے متعلق تعلیم دی ہے، رہنمائی کی ہے، ہدایت کی ہے، یہ اپنی چیزیں اپنے عبد کے سپرد کی ہیں اس نے، تدبیر کر کے، تدبیر سمیت، نہ کہ فقط
اشیاء دے دیں اور وسائل دے دیے، ساتھ تدبیر نہیں بتائی، تدبیر بھی ساتھ بتائی کہ اس تدبیر کے ساتھ ان چیزوں میں تصرف کرو، ان کو کام میں لاؤ، ان کو استعمال میں لاؤ اور ان کو وہاں پہنچاؤ جہاں پر پہنچانے کے لیے آپ کے سپرد کی گئی ہے۔ بس یہ بات مسلم ہے، دین کی بھی مسلمات میں سے ہے، عقل و تجربہ سب بات اس کے گواہ ہیں کہ تمام فساد زمین پر احساس مالکیت نے پیدا کیے ہیں، اور دین کی بنیاد عبدیت انسان پر ہے، مالکیت انسان پر قائم نہیں ہے۔ گواہی دیتے ہیں ہم اپنی عبدیت کی بھی، انبیاء کی عبدیت کی بھی، ائمہ کی عبدیت کی بھی، کہ مالکیت فقط منحصر ہے اللہ کی ذات کے پاس۔ اس اللہ نے انسان کو جو دیا وہ رزق بن گیا، اس کا عنوان رزق ہے۔ رزق جیسا کہا کہ خوراک، اناج کیوں کہتے ہو اس کو؟ اس کے مقصد کو مد نظر رکھ کر اس کا یہ عنوان دیا گیا ہے۔ مالک کی ملکیت میں وہ چیزیں جو انسان کی پرورش، انسان کی رشد، انسان کی بنیادی ضرورت، انسان کی بقا اور انسان کے تکامل کے لیے درکار ہیں، ان کا عنوان رزق قرار پایا۔ وہ رزق انسان بن گیا۔ یہ رزق اور یہ اشیاء اور یہ مجموعہ اللہ تعالیٰ نے خود انسان ہی کے سپرد کر دیا، تدبیر بھی ساتھ کی، اس کو انسانوں کے حوالے کیا کہ یہ ضرورت کی اشیاء یہ تمہارے پاس ہیں اور تم نے انہیں انفاق کرنا ہے۔ تدبیر ہماری یہ ہے کہ تم نے انہیں پہنچانا ہے، یہ تمہاری بھی ضرورت ہے اور تمہاری طرح کے ہر انسان کی ضرورت ہے، اس تدبیر کے ساتھ انہیں وہاں تک تم نے پہنچا دینا ہے۔ انفاق نہیں کرتے چونکہ مالک بن بیٹھے ہیں، ہم امین تھے، مالک نہیں تھے۔ اور دوم، رزق خدا کے بارے میں یہ غلط فہمی کہ یہ ختم ہو جائے گا۔ ایک تو یہ کہ میرا ہے، میں نے حاصل کیا، میں نے کمایا ہے، اور دوسرا ملکیت میری ہے، اور یہ کہ یہ ختم ہو جائے گا، یہ پہلی اور آخری قسط ہے، بس اس کے بعد زمین بھی خالی رزق سے، آسمان بھی خالی رزق سے، دنیا بھی خالی، بس یہی جو میرے پاس جمع ہو چکا ہے یہ ہے اور میری نسلوں میں یہ باقی رہے۔ اس نے اور زیادہ فساد پیدا کیا ہے، اس احساس نے، ایک یہ کہ میں مالک ہوں، دوسرا جو کچھ میری ملکیت میں ہے یہ اگر میں نے خرچ کر دیا یا میں نے نکال دیا تو یہ ختم ہو جائے گا۔ اس نے انسان میں خطرناک بیماریاں پیدا کی ہیں۔ اب ان انسانی کیفیات کو قرآن نے ذکر کیا ہے انفاق کے مقابلے میں، کہ اگر انفاق نہیں کرو گے تو یہ کیفیات تمہارے اندر پیدا ہو جائیں گی، انہیں انشاءاللہ بعد میں ذکر کریں گے۔ وصلی اللہ علی محمد وعلیہ